السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو قرآن پاک میں بتاؤں گی کہ وقف کہاں کرنا ہوتا ہے اور کیوں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی علامات بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتاؤں گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رموز و اوقاف میں ایسا ہے کہ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ مطلب کہ قرآن پاک میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو کہیں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور کہیں نہیں ٹھہرنا ہوتا، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور صحیح کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ مطلب کہ اگر ہم کسی جو ہے ٹھہر کے بات کریں گے تو وہ بات جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں۔ مطلب کہ ایسے تو ہمیں نہ پتہ چلتا نا کہ قرآن پاک میں کس حرف پر ٹھہرنا اور کس حرف پر نہیں ٹھہرنا، اس لیے علامات کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو رموز و اوقاف کہتے ہیں، مطلب کہ جو وقف کی علامات ہیں ان کو ہم رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ اس کے یہاں پہ رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز و اوقاف کا خیال رکھیں، تو وہ یہ ہیں۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گولتا ہے۔ یہ گولتا جو ہے نا آیت کے جو ہے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے یا درمیان میں بنا ہوا ہوتا ہے گولتا، ٹھیک ہے۔ تو جو باصورت تا لکھی ہوتی ہے اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ مطلب کہ اس پر ٹھہرنا جو ہے وہ لازم ہے جہاں پہ گولتا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا ہلکا ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اب چھوٹا سا گول لکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے نا نقطے ڈالے ہوئے تھے، تو جو آیت کے اینڈ پہ ہوتی ہے تو اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ اب میم کا ہے، جہاں پہ میم شروع ہوتا ہے نا کہ میم شروع تو نہیں ہوتا آیت کے، جو ہے درمیان میں میم لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے نا گولتا اور وقف لازم کی آپ کو مثال بتاتی ہوں۔ جیسا کہ یہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 25 ہے، یہاں پہ میں آپ کو لازم کی مثال بتاتی ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ یہاں پہ وقف کریں گے، یہاں پہ مثلا نہیں پڑھیں گے، مثلا پڑھیں گے۔ اس طرح آیت میں جہاں بھی میم آئے گا تو وہاں پہ جو ہے ساتھ میں مینشن بھی کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ وقف ہم نے لازمی کرنا ہے۔ اس طرح سے ہے کہ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اگر ہم وہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو آیت کا جو مطلب ہو جائے گا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھی جاتی ہے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، مطلب کہ اٹھنے کا کہا گیا اور بیٹھنے کا نہیں کہا گیا، مطلب کہ ایک چیز کا حکم دی گیا دوسرے سے منع کیا گیا، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، مطلب کہ تو پھر وہ اس کا مطلب چینج ہو جائے گا نا، تبدیل ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر کا احتمال ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنا جو ہے تبدیلی آ رہی ہے کہ جب ہم اس کو کہیں گے اٹھنے کا تو وہ اٹھو مت، اگر ہم اٹھو نہیں کہیں گے تو وہ مت میں آ جائے گا، تو وہ جو ہے صحیح طرح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ قائل کے مطابق خلاف ہو جائے گا۔ اب تقوا ہے، اب آیت کے درمیان میں یہ جو ہے وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، تقوا پر جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تام اور جو اس میں آیت کا مطلب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال بتاتی ہوں جی، جیسے کہ یہ آیت نمبر جو ہے 7 میں لکھا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
वबिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। यहाँ पे जो है आयत के एंड पे जो उस पे मीम लिखा गया है, तो यहाँ पे ठहरना जायज़ है, ठीक है। यहाँ पे ठहरना चाहिए। और उसकी जो मैंने तक़वा की बताई है, तो आयत नंबर जो है इससे नेक्स्ट वाली आयत नंबर 8 है, युख़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तो यहाँ पे तक़वा जो है, यहाँ पे भी वफ़ करना लाज़मी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी।